السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 133 134 135 یعنی 133 134 135 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنی اولاد کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ یہودیت اختیار کیے رہنا، یہودیت کے علاوہ کوئی دوسری چیز اختیار نہیں کرنا۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 135 134 اور اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کی کہ میرے بیٹوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلمان بنے رہنا۔ تو یہ جو آیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کے اس عقیدے اور خیال کی اور ان کے اس الزام کی تردید میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو کیا اس وقت تم لوگ ان کے پاس حاضر تھے؟ جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی، موت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کر کے جو وصیتیں اپنے بیٹوں کو کی، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب ان کے موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین کا یہ شیوہ رہا ہے، یہ وتیرہ رہا ہے، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے وہ راہ راست پر تھے، جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے بال بچوں کی بھی ویسے ہی تربیت کی، اپنی زندگی میں بھی اپنے بال بچوں کو سیدھے رستے کی طرف لے گئے اور موت کے وقت بھی مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دیا کہ بالکل وہی عبادت کرنا جو میں کرتا آیا ہوں اور جو میرے آبا و اجداد کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ مرتے وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج تو زندگی میں بچہ عبادت نہیں کر رہا ہے تو ماں باپ کے منہ پر تالا پڑا ہوا ہے، نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ بچپنے سے ویسی تربیت نہیں کی ہے اپنے بچوں کی کہ اپنے بچوں کے اوپر کے سامنے ذرا کھڑ کے ذرا مضبوطی سے بول سکے، وہ تربیت ہی نہیں کیا ہے بچوں کی۔ دیکھیے موت کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا تو ایک طریقہ ہے، نماز پڑھنا تو ایک رکن ہے دین کا، نماز پڑھنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک پارٹ ہے۔ عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد، ابھی تو ہمارے سامنے جو کر رہے ہو سو کر رہے ہو، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا الہ کا، آپ کے معبود کی، جس کی آپ عبادت کرتے آئے، جس کی آپ عبادت کرتے آئے ہیں اس معبود کی عبادت کریں گے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیکلٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ یہ جو نماز پڑھنا ہے نا، یہ فرما برداری کا ایک حصہ ہے۔ بس یہ مت سمجھیے کہ 5 وقت نماز پڑھ لیا تو اللہ کی عبادت ہو گئی، نہیں۔ عبادت کا مطلب وہی ہے جو کل ہم نے بتلایا تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم زندگی کے کسی بھی معاملے میں آئے، وہاں پر ہماری گردن جھک جانی چاہیے،
جب بھی ہمارے زندگی کے کسی بھی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فرمان آئے فوراً اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے دل کو آمادہ کر لینا ہے۔ کیسے ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بیٹا اسماعیل دیا، بیٹا بچپنے سے جوانی کے دہلیز پر پہنچا، 12 سال 14 سال کا بچہ ہوا تو اللہ نے فوراً حکم کیا دے دیا، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ حکم آیا، فوراً اپنے دل کو آمادہ کر لیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اب ہمارے لیے تو کوئی حکم آنے والا ہے نہیں، حکم آ چکا ہے، حکم اللہ کا موجود ہے، حکم قرآن کریم میں بھی ہے، حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے، اور وہ حکم علماء کرام اپنے زبانوں سے برابر آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی حکم آئے ہم لوگوں کے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ یہ عالم نہیں بول رہے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے جو عالم اپنی زبان سے بول رہے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اینی ٹائم تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کرنی۔ تو دیکھیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کیا کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائی کا، اور آپ کے جو آبا و اجداد گزرے ہیں، کون کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ الہ واحدہ، ایک اکیلا معبود، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے یہاں پر بڑی باریکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات واضح کر دی، کیا؟ الہ واحدہ، یعنی ایک اللہ کی عبادت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت میں اگر کسی کو بھی شریک کیا تو پھر وہ توحید نہیں رہا۔ یعنی ابراہیم نے بھی اپنے بال بچوں کو توحید ہی سکھلایا، یعقوب نے بھی اپنے بال بچوں کو توحید ہی سکھلایا، شرک نہیں سکھلایا۔ انہی لوگوں کی تردید میں یعنی یہودیوں کی تردید میں، کیونکہ یہودی یہ اگرچہ اہل کتاب ہے لیکن مشرک ہیں۔ کیسے مشرک ہیں؟ کیونکہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے، اور آج بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں، آج بھی مانتے ہیں۔ آج بھی ان کی کتابوں کے اندر جو پھیر بدل ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جو عیسائی ہیں اگرچہ یہ بھی اہل کتاب ہیں لیکن یہ بھی مشرک ہے۔ کس اعتبار سے مشرک ہیں؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الہ واحدہ۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ، اے ہمارے ابا جان، ہم اس معبود کی عبادت کرتے ہیں جس کی آپ پرستش کرتے ہیں اور جس کے آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق پرستش کرتے ہیں، اور وہ کون؟ الہ واحدہ، ایک اللہ۔ عیسائی لوگ جو ہے وہ صرف بیٹا ہی نہیں مانتے ہیں بلکہ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ جیسس کہتے ہیں، جیجس، یعنی ہمارے لارڈ ہیں، ہمارے بھگوان ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ اللہ کی اکیلی عبادت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو یہودیوں کے جد امجد ہیں، جہاں سے یہودیوں کی نسل نکلی ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء جو ہے وہ علاتی بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ، مائیں الگ الگ ہیں، ودینہم واحد، لیکن دین یعنی جڑ ایک ہے، اور جڑ کون سی ہے؟ توحید۔ علاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ کے رشتے میں اس طرح کی مثال موجود ہے، آپ کے رشتے میں اس طرح کی مثال موجود ہے کہ باپ ایک ہوتا ہے، الگ الگ مائیں ہوتی ہیں، ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ سب علاتی بھائی کہلاتے ہیں، جن کی مائیں تو الگ الگ ہوتی ہیں لیکن باپ کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، دین ایک ہوتا ہے، اور وہ دین ایک کیا ہوتی ہے؟ توحید۔ سارے انبیاء کا دین ایک ہی ہے، توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ محترم سامعین اکرام، اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے جو معبود ہیں، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے جو معبود ہیں، تنہا معبود، ہم ان کی عبادت کریں گے اور اس کے فرما بردار بن کے رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ یہ جو دیکھیں فرما برداری کا جو لفظ ہے نا، بظاہر لگتا ہے کہ بہت ہلکا ہے، بہت ہلکا، لیکن یہ ہلکا نہیں ہے۔
شاعر نے کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان نام رکھ لیا، اور جب من میں آیا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیے، اور جیسی زندگی گزار رہے ہیں بس مسلمان ہو گئے. نہیں، مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مسلم ایمان اتنا مضبوط ہو اور اتنا پختہ ہو اور اتنا کمپلیٹ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن پائے. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن پائے. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن پائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے. کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے. اسی کو کہتے ہیں مسلمان. محترم سامعین اکرام، یہودیوں نے کہا کہ ہم یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں، ہمارے جو ہے آبا و اجداد سب کے سب انبیاء ہیں. اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی یہی بات کہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ امتیں چلی گئی. ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا، اتنے دنوں سے ہم لوگوں نے دیکھا فلاں فلاں عالم کو، فلاں فلاں عالم کو، فلاں فلاں، ہمارے پورے خاندان والے، پورے علاقے والے ایسے کرتے ہوئے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تلک امۃ قد خلت، یہ امت چلی گئی، اب ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، انہوں نے جو عمل کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو عمل کرو گے اس کا بدلہ تم کو ملے گا. یہودیوں نے کہا کہ ہم انبیاء کے اولاد میں سے ہیں، ہم ایسا کیسے ہو جائیں گے؟ ہمارے پورے پرکھوں میں خالی نبی گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ہم لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ غلط نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت، وہ جو کر کے چلے گئے ان کا بدلہ ان کو مل جائے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کرو گے تمہارا بدلہ، اس کا بدلہ تم کو ملے گا. انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ تم کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال کا بدلہ انہی کو ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے تم کو نہیں، تم سے پوچھا نہیں جائے گا. ہم لوگ تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. ہم لوگ تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں ایسا تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید اور دین لے کر کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہونے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جب دعوت دینا شروع کیا کہ آپ لوگ آئیے اور اس دین کو قبول کیجئے، تو ان لوگوں نے وہی کہا. کیا کہا؟ ابھی ہم لوگ جو کر رہے ہیں ایسے ہی ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم کوئی الگ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، لہذا آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ جو تمہارے باپ دادا گزر گئے، اب تم ان کو بدل نہیں سکتے ہو، وہ تو گزر گئے. انہوں نے جو کام کر لیا، جو عمل کر لیا، اس کا بدلہ ان کو مل جائے گا، اور تم جو کام کر رہے ہو اس کا بدلہ تم کو ملے گا. اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہارے ابا نے کیا کیا، تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تم نے کیا کیا، تمہارے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. سب کے سب قیامت کے دن فردن فردن اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پورے پریوار ہیں بلا کے لیا، ہوتا ہے نا، تھم لگانے کے لیے جاتے ہو راشن کارڈ کا، پورے فیملی کو لے کے چلے آئیے، وہاں پورے فیملی کا مسئلہ نہیں چلے گا. افلان الگ آئے گا، عدنان الگ آئے گا، عبد الغنی بھائی الگ آئیں گے، ایک ساتھ کوئی نہیں آئے گا، سب الگ الگ آئیں گے. سب کو الگ الگ آنا ہے، اور سب کو آ کر کے اپنے عملوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کے بعد جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اصل میں یہ بھی ایک جواب ہے. تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر الطبری کے اندر محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عبداللہ بن سوریہ آور یہودی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے کہا کہ ہم لوگ جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو یہودیت کا طریقہ جو اختیار کیے ہوئے ہیں یہی حق ہے، آپ کو اس کی پیروی کرنا چاہیے، آپ کو یہودیت کی پیروی کرنی چاہیے.
اور اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے یہی کہا کہ ہم لوگ جو عیسائیت پہ چل رہے ہیں یہی حق ہے اور یہی ہدایت والا رستہ ہے، آپ کو اس پر چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے جواب میں، وقالو، ان لوگوں نے کہا، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس ابراہیم کے ملت کی پیروی کرتے ہیں جو سب سے الگ ہو کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، مشرکوں میں سے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ دیکھیے، ملت کہتے ہیں طریقہ کو جو زندگی گزارنے کا ہوتا ہے، اور اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کا سب سے اہم اصول اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت اور اس میں جو اہم عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، مشرک نہیں تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ اور یہودیوں نے بھی کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، لیکن وہ مشرک تھے، کیونکہ اور آج بھی وہ مشرک ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا عزیر علیہ السلام کو مقرر کیا۔ اور عیسائی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، لیکن یہ لوگ بھی مشرک ہیں، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا لیا۔ اور مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، لیکن وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے جواب میں کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہے، اور ہم اس کی پیروی کرتے ہیں جو سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو گئے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ چاہے کسی بھی زمانے میں رہیں، کسی بھی زمانے میں رہیں، اس زمانے میں لوگ الگ الگ جماعت بنا کر کے بیٹھ جائیں، لیکن ہدایت اور نجات کی جو راہ ہے وہ ملت ابراہیمی کے اندر ہے۔ کس میں ہے؟ ملت ابراہیمی میں۔ اور ملت ابراہیمی میں شرک نہیں ہے، اور ملت ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ انسان کو یہ ملت اس انداز میں ٹرینڈ کرتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی ہی فرما برداری کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہ کرے۔ ٹرینڈ کرتا ہے یہ ملت۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بالکل ایک ملٹری کی طرح سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہینڈس اپ، اٹھ گئے، جب کہا اسٹینڈ اپ، اٹھ گئے، جب کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، جب کہا چل پڑو، چل پڑے۔ بالکل ایک ملٹری کی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو، اپنے پورے رواں کو اور اپنے جسم کے تمام حصوں کو جھکا کر کے رکھا۔ جب کہا اللہ نے کہ ایسا کر لو، ابراہیم علیہ السلام نے ویسا کر لیا، اور یہی نجات کا رستہ ہے، یاد رکھیے گا، یہی نجات کا رستہ ہے۔ اور اس نجات کے رستے میں ایک اللہ کی پرستش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تمام کی تمام باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے ایک پیغام کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے، خوب گہرائی کے ساتھ غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔